السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی چینل ہر اسٹوریز ود وسیع۔ دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے اور صحت والی لمبی عمر دے اور کبھی بھی زندگی میں کسی کا محتاج نہ کرے۔ بڑے دل سے دعا کرتا ہوں آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کیا کریں۔ چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری سننا بڑے دل گردوں والوں کا کام ہے، تو بھائی جن کو ڈر لگتا ہے وہ ابھی سے سٹوری بند کریں اور سو جائیں، کیونکہ یہ آپ کے بس کی بات نہیں۔ اس سٹوری کو ہو سکے تو صبح سن لیں، رات میں نہ سنیں، کیونکہ یہ واقعی میں بہت ہارر سٹوری ہے۔ تو شروع کریں اپنی سٹوری شروع کرنے سے پہلے جن لوگوں کو ڈر لگتا ہے وہ آیت الکرسی پڑھ لیں، کیونکہ سنا ہے جب ان مخلوقات کا ذکر ہوتا ہے تو یہ بڑے انٹرسٹ سے آپ کے قریب آ جاتے ہیں اور اپنی باتیں سننے لگتے ہیں۔ تو آپ کو ڈر نہ لگے، آیت الکرسی پڑھیں اور اپنے آس پاس پہنچیں۔ تو چلتے ہیں جی آج کی سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری نرس ریبیکا کی ہے، جو کہ لاس اینجلس کے ہاسپٹل میں نرس ہوتی ہیں۔ اس شہر میں آئے ہوئے مجھے ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ ایک اچھی نوکری کی ضرورت آج کل کے اس دور میں کسے نہیں ہوتی، اور بس اسے کرنے کی خاطر ہمیں جو مرضی کرنا پڑے کرتے ہیں۔ میں بھی ٹرانسفر ہونے کے باعث لاس اینجلس کے اس بڑے سے ہاسپٹل جو شہر سے باہر تھا میں کام کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اس ہاسپٹل کا نام میں ہرگز نہیں لے سکتی۔ میری نوکری کو بھی ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ اس ہاسپٹل میں سب اچھا چل رہا تھا۔ میں صبح 8 بجے آتی اور شام کے 5 بجتے ہی گھر چلی جاتی، کیونکہ میری شفٹ ختم ہو چکی تھی۔ اور ویسے بھی ایک بات کا خوف نہ جانے کیوں میرے اندر رہتا۔ یہ خبر اس ہاسپٹل کے بارے میں مشہور تھی کہ یہاں پر رات کے وقت شفٹ کرنے والی کئی نرسز ماری گئی ہیں، لیکن ان کی موت کی وجہ آج تک بھی پتہ نہ چل سکی تھی۔ لیکن ایک دن سر نے مجھے آفس بلایا، ریبیکا آج کی رات کی تم نائٹ شفٹ کر سکتی، مرینا بیمار ہے وہ نہیں آ سکتی، میں تمہیں اس کی ایکسٹرا فیس دوں گا۔ ریبیکا منع تو کرنا چاہتی تھی، پر پیسوں کی خاطر اس نے یہ آفر قبول کر لی۔ زیادہ کام تو ہرگز نہ تھا، بس کمپیوٹر کے آگے ہر کمرے پر نظر رکھنی تھی، چونکہ ہر پیشنٹ کے کمرے میں کیمراز لگے ہوئے تھے اور کمپیوٹر کے اسکرین پر فوٹیج دیکھنا ان کا کام تھا۔ رات کے 7 بجے ریبیکا ہر پیشنٹ کے روم میں جاتی اور ان کی ڈرپ میں انجیکشن لگا دیتی، جو کہ ڈاکٹر نے ہدایت کی تھی۔ اس والے پورشن میں زیادہ تر وہی مریض تھے جو کوما میں رہتے، انہیں اتنے سالوں سے ہوش تک بھی نہ آیا تھا۔ پر ایک روم میں ابھی وہ داخل ہوئی تھی کہ بوڑھی سفید بالوں والی پیشنٹ کو دیکھ کر چونک گئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہیلو میم، آپ ٹھیک ہیں؟ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ والی کوما میں گئی پیشنٹ ہے، تبھی سوال پوچھا۔ اس بوڑھی عورت نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر دیوار کی جانب اشارہ کر دیا۔ ان کا اشارہ کرنے والی جگہ کی جانب میں نے دیکھا تو وہاں اندھیرا تھا۔ کیا میم وہاں کیا ہے؟ میں نے پھر سے ان سے پوچھا تو وہ بوڑھی عورت کچھ ایسا بولی جن کے الفاظ آج بھی اگر سوچوں تو کانپ اٹھتی۔ وہ مجھے دیکھتی رہتی ہے، پلیز اسے جانے کا کہو یہاں سے۔ کون میم؟ کون دیکھتی ہے آپ کو؟ میں ہکی بکی پھر سے بولی تو وہ خوف بھری نظروں سے میری جانب دیکھتی۔ وہ دیکھو اب تمہیں دیکھ رہی ہے، اس کی لال آنکھیں مجھے خوف میں مبتلا کرتی ہیں۔ میم میں ابھی آتی ہوں، مجھے بہت ڈر لگا تھا، بس اسی وجہ سے وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے سے انہوں نے مجھے آواز لگائی کہ اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ، پر میں وہاں سے بھاگ آئی اور ریسیپشن پر کھڑی دوسری نرس سے کہا کہ روم نمبر 312 کی پیشنٹ عجیب عجیب باتیں کر رہی۔ مجھے دیکھ کر وہ نرس الٹا میرا ہی مذاق بنانے لگی۔ لگتا ہے تمہیں سونے کی ضرورت ہے یار، روم نمبر 312 کی پیشنٹ 10 سالوں سے کوما میں ہے، پھر وہ تم سے باتیں کیسے کر رہی؟ یہیں پر رکو، ہم دونوں کے لیے کافی لاتے ہیں۔ میں نے اسے یقین دلوانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانی۔
میں نے اپنے روم میں جا کر کمپیوٹر پر اس کمرے میں لگے کیمرہ کی فوٹیج کو دیکھا۔ اس کمرے میں واقعے میں وہ بوڑھی عورت لیٹی ہوئی تھی، لیکن اگر وہ سوئی ہوئی تھی تو پھر مجھ سے بات کس نے کی؟ میں پورے ہوش و حواس میں تھی، ان کی آواز باتیں آج تک بھی میرے کانوں میں گونجتی ہیں۔ خیر میں نے پھر بھی اگنور کیا اور بس وہی آفس میں ہی بیٹھے رات گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ رات کے ابھی 1 بجے تھے کہ تبھی مجھے اسی روم نمبر 312 کی فوٹیج میں کچھ عجیب دیکھا، کچھ ایسا جو مجھے ہرگز نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ وہی بوڑھی عورت نہ ہی صرف اٹھ کر بیٹھی بلکہ بیڈ سے نیچے اتر کر وہ اسی کیمرہ کے نزدیک آنے لگی۔ میں شوق میں بغیر پلکیں جھپکائے انہیں اسی کیمرہ کے نزدیک آتا دیکھ رہی تھی۔ اپنی آنکھوں پر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بوڑھی عورت کیمرہ کے پاس آئی، اوپر چہرہ کیا اور دیکھنے لگی۔ ایک پل کے لیے مجھے یوں لگا کہ جیسے وہ مجھے ہی دیکھ رہی۔ اتنی ہائٹ نہ ہونے کے باوجود نہ جانے کیسے انہوں نے کیمرہ ہلا دیا اور وہ بند ہو گیا۔ میں وہاں کا ماحول نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ میں بھاگ کر کمرے میں گئی، کہیں نہ کہیں ڈر بھی تھا کہ نہ جانے اب مجھے وہاں پر کیا کچھ دیکھنے کو ملے گا، اور میرا ڈر درست بھی تھا۔ اس سے اچھا تھا کہ میں وہاں پر جاتی ہی نہ، کیونکہ وہ منظر آج تک مجھے دکھائی دیتا ہے۔ کمرے کے چاروں اور اندھیرا تھا، پر یہاں موجود بات کی روشنی بار بار جل اور بجھنے کے باعث اندر کا ماحول تھوڑا بہت دکھائی دیتا۔ ہیلو میڈم، آپ کہاں پر ہیں؟ کیا آپ کو مدد کی ضرورت ہے؟ میں کس کو بلاؤں؟ میں نے انہیں پکارا، لیکن نہ ہی مجھے جواب ملا اور نہ ہی وہاں پر کوئی تھا جو مجھے دکھائی دے۔ ہیلو میم، میں ڈرتی ڈرتی آگے بڑھ کر بات کی طرف جانے لگی کہ شاید وہ بات میں ہو۔ آہستہ سے دروازے کو مکمل کھول کر اندر گئی، پر وہاں پر بھی کوئی نہ تھا۔ ابھی واپسی کی خاطر میں مڑی ہی تھی کہ اس بوڑھی عورت نے میرا گلا پکڑ کر دبانا شروع کر دیا۔ ایک 90 سالہ بوڑھی کے ہاتھ میں اتنی طاقت جو میرے گلے کی رگوں تک دبتی میری سانسوں کو روکنے کا باعث بن رہی تھی۔ پلیز چھوڑیں مجھ سے بول پانا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ ان کا ہاتھ پیچھے کرنے کی میں نے مکمل کوشش کی مگر ناکام رہی۔ ایک پل کے لیے مجھے یوں لگا کہ شاید اب میں بچ نہیں پاؤں گی، میرا وقت آ چکا ہے۔ وہ عورت میرے پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھ کر ہنستے ہوئے کچھ بولی۔ یہ اردو انگلش تو ہرگز نہ تھی، نہ جانے انہوں نے کون سی زبان کا استعمال کیا تھا۔ اس نے میرے پیٹ پر ہاتھ پھیرنے کے بعد مجھے چھوڑ دیا اور میں وہیں پر گر گئی، لیکن بامشکل جیسے تیسے بس اٹھ کر میں باہر کی جانب بھاگی، اور وہ رات میں آج تک بھی نہیں بول پائی۔ ایک ایک سین میری آنکھوں کے سامنے سے گزرتا ہے۔ صبح میں نے سب کو رات والا واقعہ بتایا، لیکن ایسے حقیقت سے میرا سامنا ہوا جو سب کے رونگٹے کھڑے کر دینے کا باعث بنی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ بوڑھی عورت کوما میں مبتلا تھی تب لائی گئی تھی، لیکن کچھ دنوں بعد ان کی سانسیں چلنا بند ہو گئی، وہ مر چکی تھی۔ یہ خود میں نے کنفرم کیا تھا، لیکن آدھے گھنٹے بعد پھر سے ان کی سانسیں چلنا شروع ہو گئی۔ یہ واقعی میں ہی میریکل تھی۔ ہمیں یقین ہی نہیں آ پا رہا تھا کہ آخر ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اور اب تک وہ زندہ ہے پر کوما میں۔ ہوش ابھی تک بھی نہیں آ پا رہا انہیں۔ میں چونک چکی تھی کہ کسی کو بھی میری بات کا یقین نہیں آ پا رہا تھا۔ نہ جانے اب وہ واقعے میں کوئی دماغی مریضہ پاگل عورت تھی یا پھر ان کے وجود میں کوئی اسیب رہ رہا تھا۔ وہ شاید 10 سال پہلے ہی مر چکی تھی، لیکن ان کے وجود میں کسی اسیب نے بسیرا کر لیا جو کبھی کبھی اپنی عادت سے مجبور ہوئے کسی نہ کسی کی جان لے لیتے ہیں۔ میں وہ جگہ چھوڑ کر واپس اپنے گھر لوٹ آئی۔ میں نے شادی کی، میرے ہاں ایک ننھی بچی کی بھی پیدائش ہوئی، لیکن وہ بالکل سیریس رہتی ہے۔ کبھی کبھی مجھے ڈر لگنے لگتا ہے کہ کہیں میری بچی پر تو اس کا کوئی اثر نہیں پڑا، کیونکہ اس عورت کا یوں میرے پیٹ پر ہاتھ پھیرے کچھ پڑنا مجھے ڈرانے کا باعث بنتا ہے۔
سو گائز، کیسی لگی آپ کو ہماری حقیقت پر مبنی کہانی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا ریبیکا کی سوچ درست ہے؟ کیا وہ بوڑھی عورت واقعی میں مر چکی ہے یا پھر کوئی دماغی بیماری کا شکار ہے؟ اگر ریبیکا کی جگہ آپ ہوتے تو آپ نے کیا کرنا تھا؟ کمنٹس میں رائے ضرور دیں اور بتائیں کہ وہ بوڑھی عورت کیا تھی اور ریبیکا کو زندہ کیوں چھوڑا، اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے؟